امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ، حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم میں لکھا الناس کلہم موتا الا العلماء، تمام لوگ مردہ ہیں، علماء ہی زندہ ہیں۔ پھر آگے فرمایا والعلماء کلہم نیام الا العاملین، علماء زندہ ہونے کے باوجود سو رہے ہیں لیکن جاگتے وہی ہیں جو اپنے علم پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا والعاملون کلہم فی خسران الا المخلصین، اور سارے عمل کرنے والے بھی خسارے میں ہیں، خسارے سے بچے وہ ہیں جو صرف اخلاص کے نور سے مالا مال ہیں، جو مخلص ہیں۔ اور پھر آگے چوتھی منزل بیان فرمائی والمخلصون کلہم علی خطر الا الخائفین، اور مخلص بھی خطرے سے خالی نہیں ہیں سوائے ان کے کہ جن کے دل میں اللہ کی خشیت کا۔ تو علم سے کہانی شروع ہوتی ہے اور خشیت تک پہنچتی ہے، اور قرآن اس کو اپنے انداز میں بیان انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خشیت کا نور اللہ علماء کو نصیب فرماتا ہے۔ یہ علم کی برکت ہے کہ خشیت کے اجالے روح میں، قلب میں، من میں نصیب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے حضرت انسان کو جو باقی مشارکات سے امتیاز عطا کر رکھا ہے وہ بوجہ علم عطا کیا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی، ان کا لڑکپن، ان کی جوانی، ان کا بڑھاپا علم کی شمع کو روشن کرتے ہوئے گزرا، اور ہم نے ان کو دیکھا کہ ایک ہاتھ میں ان کے چراغ علم تھا اور دوسرے ہاتھ کے اندر شجاعت اور جرأت کا جو ہے وہ چراغ تھا۔ اللہ نے ان کو جو دبنگ انداز عطا کر رکھا تھا، اور جس طرح سے احقاق حق اور ابطال باطل ان کا مزاج کا حصہ تھا، اور یہ مزاج کی سختی، یہ مزاج کی سختی نہیں تھی بلکہ یہ شریعت کی جو سختی تھی وہاں سخت تھے، ورنہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کو نرمی کے ماحول میں بھی دیکھا ہے۔ مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے یہ بات کرتے ایک بات یاد آ گئی۔ میرا کوئی وقت زیادہ تو ان کے پاس نہیں گزرا کہ میرے تجربات فضوں تر ہوں، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ اب تو کبھی میں وہاں گیا نہیں۔ اس زمانے میں دو دروازہ مسجد جو تھی تو اس کے ساتھ جو بازار نیچے تھا تو وہ دکانیں بالکل نیچی تھی، اتنی زیادہ اونچی نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت شیخ الحدیث جب غصے میں آتے تو ایک طالب علم تھا، اس نے کوئی شرارت کی، کیونکہ طالب علم جو ہیں وہ اس عمر کے اندر شرارتی مزاج ہوتے ہیں، اور میں آپ سے کہوں کہ طالب علم کی شرارتیں بھی برداشت کیا کرو، اس لیے کہ اللہ رسول کے محبوب ہوتے ہیں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ وہ کہیں طالب علم تھے تو وہ بڑے شریر مزاج تھے، تو ایک شخص سارے کام کاج چھوڑ کر کے ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ کبھی گھی کا کنستر کمر پہ لاد کے لا رہا ہے، کبھی وہ آٹے کی بوری کمر پہ لاد کے لا رہا ہے۔ تو بچے تھے تو انہوں نے نام رکھ دیا اس کا حمار، گدھا۔ تو جب بھی کھانے کا وقت ہوتا تو وہ کہتے وہ گدھا گیا ہوا ہے، حمار گیا ہوا ہے، ابھی آئے گا تو کھانا ملتا ہے۔ تو اس کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے میرا یہ نام ڈالا ہوا ہے۔ تو ایک دن اسے پتا چل گیا کہ یہ طالب علم مجھے حمار کہتے ہیں، گدھا کہتے ہیں، تو اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے سارا کام کہا یہ پڑا ہوا ہے، میں تمہاری نوکری کروں، میں تمہاری خدمت کروں اور تم مجھے حمار کہتے ہو، گدھا کہتے ہو۔ تو غصے سے گھر چلا گیا، رات پڑی، سو گیا، تو خواب کے اندر حشر کا منظر دیکھتا ہے کہ ان طلباء کو جنت کا حکم ہو گیا اور وہ مچل رہے ہیں کہ نہیں اللہ ہم نے نہیں جانا جب تک ہمارا گدھا ساتھ نہیں جائے گا۔ تو یہ اٹھا اور صبح پھر واپس ڈیوٹی پہ آ گیا، کہا تم مجھے گدھا کہو، مجھے حمار کہو، مجھے کھوتا کہو، میں نوکری تمہاری ہی کروں گا، اس لیے کہ اللہ رسول کے تم ہی پیارے۔ اللہ اکبر۔ تو طالب علموں کی طبیعت کے اندر یہ جو شرارت ہوتی ہے یہ عمر کا تقاضا ہوتا ہے۔ ہمارے بچے بھی شریر ہوتے ہیں، تو اگر طالب علم شریر ہو تو بعض مسجد کے نمازی وہ بس طالب علموں پہ نظر رکھتے ہیں اور ان کی کسی شرارت کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی شرارتوں پہ خوش ہوتے ہیں کہ بچے نے شرارت کی ہے، اور اس سے ہم جو ہے وہ اس سے ظرافت کشید کرتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے نہیں ہیں کسی کے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ لیکن استاد ان کو جھڑکتا بھی ہے۔ تو مجھے یہ بات یاد ہے آج تک، اور آج مجھے بڑی دیر کے بعد یاد آئی کہ وہ جو ہے وہ سا رکھتے تھے کھونڈی، تو اس کو کھونڈی لے کر اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ تو وہ
بالکل وہ برآمدوں سے ان دکانوں کے اوپر آیا اور وہ شیڈیں آگے بڑی ہوئی تھی تو اس سے نیچے لٹک گیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ نے مجھے مارا تو میں نیچے چھلانگ لگا دوں گا. تو اب ظاہر ہے کہ وہ نیچے چھلانگ لگا بھی دیتا تو کوئی وہ اتنی اونچی دکانیں تھیں بھی نہیں تو کوئی چوٹ آ جاتی. ہم نے دیکھا کہ شیخ الحدیث کو کہتا ہے چل آ جا, تجھے کچھ نہیں کہتا بلکہ مجھے معاف کر. یہ ان کی طبیعت کے اندر جو جمالیاتی پہلو تھا, اور طلباء کے لیے جو جب وہ مسکراتے تھے ان کی مسکراہٹ ہمیں آج تک نہیں بھولی. تو اللہ نے آج میں یہاں جب داخل ہوا تو سچی بات ہے میں تو پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں. ایک تو صابرہ صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ یہ حضرت خود اپنے دور میں یہ جگہ خرید کے گئے ہیں. آج یہ بہت قیمتی بن گئی ہے اور یہ خوبصورت مسجد, اللہ اکبر. میں فجر کے بعد وہ جو درس دیا کرتے تھے میں وہ بھی سنا ہے. فجر کی نماز کے بعد روزانہ کی بنیاد پہ وہ درس قرآن دیا کرتے تھے تو اس کی سعادت بھی نصیب ہوئی. اور دو دروازہ کی مسجد سے تو نور بٹتا تھا, وہاں سے تو روشنیاں نکلتی تھی, وہاں سے تو اجالے پھوٹتے تھے. اللہ اکبر. کیسا درویش بیٹھا تھا جس نے پورے شہر سیالکوٹ کو علم کے نور سے مالا مال کر دیا. میری دعا ہے آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ, اور یہ سینکڑوں شاگرد حضرت کے موجود ہیں, ان سب کی آمین کے ساتھ اللہ حضرت کی قبر نور پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. ان کی اولاد کو, ان کے خاندان کو اللہ ان کے نقوش پاک کی برکتیں عطا فرمائے. تو مجھے یہ مسجد دیکھ کر کے بہت قلبی فرحت ہوئی. میں آپ سب سے کہوں گا کہ اس کی تعمیر کے اندر بھرپور جد و جہد کیجیے گا. یہ عالی شان مرکز, ان مراکز کی ہمیں ضرورت ہے. یہ علم کی آماج گاہیں قائم ہوگی تو ہم آنے والی نسل کو سنبھال پائیں گے. تو اللہ جل شانہ اپنی خاص رحمتوں سے اور کرم نوازیوں سے اس خاندان کو آباد رکھے. اور ہمارے محترم, میں تو آج کل جانے آنے سے گریز کرتا ہوں اکثر, اور بالخصوص مغرب کے فوری بعد کا مزاج ہے. تو ایک تو حضرت علیہ رحمہ سے میرا جو ہے وہ تلمس کا جو رشتہ ہے, اور دوسرا صاحبزادہ صاحب کی طبیعت کے اندر جو لطافتیں ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا جو محبت کا ربط و رشتہ ہے, تو اللہ نے نصیب کر دیا اور آج اس کی اس تقریب میں شامل ہونے کا اعزاز پایا. آپ جس شوق فراواں کے ساتھ, جس محبت کے ساتھ تشریف لائے اور جس انہماک کے ساتھ اس عاجز کی چند باتوں کو, گفتگو کو سنا, اللہ اس کی برکتیں آپ کی نسلوں تک پہنچا دے. دنیا آخرت کی بہاریں اللہ ہماری روحوں میں اتار دے. یہ اجتماع تو رات گئے تک جاری رہے گا. عالی مرتبت علماء نعت خواں تشریف لائیں گے اور ان کے خطابات آپ کے سامنے نواز ہوں گے.